علماء کرام نے عمل کی قبولیت کے لیے چند باتیں انہوں نے ذکر کی ہے کہ سنت کے اوپر چلنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ہم عمل کر رہے ہیں نا، عمل کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے ہم نے اس کو اضافہ کیا، ہم نے دین سمجھ کر کوئی عمل کر رہے ہیں، اس عمل کے بارے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا اس عمل کا جو سبب نبی رسول کے زمانے میں سبب موجود تھا یا نہیں تھا۔ اگر وہ سبب نبی رسول کے زمانے میں موجود ہو پھر آپ نے وہ عمل نہیں کیا، آپ نے وہ عمل نہیں، سبب تھا اور آپ نے عمل نہیں کیا، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ عمل جو ہے نا، وہ سبب موجود ہونے کے باوجود آپ نے عمل نہیں کیا تو وہ عمل کیا ہوگا، مردود ہوگا، وہ دین میں اندر شامل نہیں ہے۔ جس طرح بھی ہم اس کو سمجھیں وہ دین میں شامل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے، مثلا 27ویں رات، رجب کے 27ویں رات کو لوگ شب معراج مناتے ہیں، رات بھر وہ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، شب معراج مناتے ہیں، ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اب یہ 27ویں رات کا شب معراج، یہ ہم قرآن حدیث میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ 27ویں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے بار 27ویں رات، یہ 27ویں رجب کے 27ویں رات آئی ہے، کتنے بار آئی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہیں بھی اللہ کی کسی یعنی کہیں بھی نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 27ویں رات کو آپ جاگے ہو، آپ نے کوئی خاص عبادت کی ہو، نہیں ہے۔ سبب تو تھا نا، 27ویں رات آئی ہے نا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایسا عمل نہیں کیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ 12 ربیع الاول کتنی بار آیا ہے، یہ میں نے پچھلے جمعے میں وضاحت کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے جو زمانے میں بعثت سے پہلے 40 دفعہ یہ 12 ربیع الاول یہ دن آیا ہے، اور 23 مرتبہ نبی کے زمانے میں بعثت کے بعد آیا ہے۔ سبب تو تھا نا 12 ربیع الاول کا، آپ کو بھی پتا تھا، صحابہ کو بھی پتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی خاص ایک محفل منائی ہو، کوئی خاص آپ نے پروگرام کیا ہو، کہیں بھی نہیں۔ سبب تو تھا، آپ ان کو پتا تھا، نہیں کیا، تو پھر یہ عمل کیا ہوگا، یہ ایک عقلی طور پر بھی آپ سمجھے نا، دین تو مکمل ہے، سبب بھی اس وقت موجود تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوتگی بھی ہوئی ہے، سبب تو تھا، فوت ہوئے ہیں آپ کے اپنے، یعنی 3 صاحبزادی آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں۔ حضرت فاطمہ جو چھوٹی جو صاحبزادی تھی وہ بعد میں آپ کے جو وفات کے 6 ماہ بعد میں فوت ہوئی ہے، باقی تو 3 آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، تو آپ کے ہاں فوتگی بھی ہوئی ہے، صحابہ کے ہاں بھی فوتگیاں بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو آپ نے جو یہ رسومات ہیں، یہ سارے جو ہم نے رسومات جو بنائی ہوئی ہے، جو کھلانے پلانے کا جو سلسلہ جو بنایا ہوا ہے ہم نے، جو ولیمہ کی طرح جو ہم نے جو سلسلہ بنایا ہوا ہے، یہ کہیں بھی نہیں تھا، سبب تو تھا نا۔ اور شادی بیاہ کے موقع کے اوپر کتنی شادیاں ہوئی ہیں، سب کی شادیاں ہوئی ہیں، آپ کے گھر میں بیک وقت آپ کے جو ہے نا 9 ازواج مطہرات بیک وقت تھی، تو یہ سارے کام ہوئے ہیں، لیکن اس کے موقع کے اوپر آپ نے کس طرح کے عمل کیا، کس طرح آپ نے اس کے اوپر عمل کیا، اور آپ کا عمل کیا تھا۔ آپ کی نمازیں، آپ کے جو روزے، زکوٰۃ، یہ عبادات تو ہے ہی ہے، باقی معاملات کے اوپر بھی یہ سب بھی دین کے اندر شامل ہے، داخل ہے، اس میں بھی فضول خرچی اور اسراف اور یہ چیزیں زیادتیاں یہ جائز نہیں ہیں۔ اور خاص طور پر فوتگیوں کے بعد جو ہم ایصال ثواب کے لیے جو دین سمجھتے ہیں، ایصال ثواب کا مطلب یہ نہیں دین سمجھتے ہیں، اللہ کے تقرب سمجھتے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے میت کو کچھ ہدیہ تحفہ دے رہے ہیں، لیکن یہ تحفہ دینے کا طریقہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا۔ الغرض، مقصد یہ ہے کہ جو بھی سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو، آپ کے زمانے میں وہ اسباب موجود تھے، اس کے باوجود آپ نے اس طرح کے خاص ایک انداز سے، خاص کیفیت سے آپ نے عمل نہیں کیا، تو ان سب سے ہمیں بچنا ہوگا۔ یہ سب ساری چیزیں جو دین کے اندر نہیں ہے اور لوگوں نے اپنے طور پر ایجاد کیا، بڑھتے گئے، اور ہر سال اس کے رسومات میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، اس کو ہم دین سمجھتے ہیں، بڑا عظیم کام سمجھتے ہیں، یہ دین کے اندر شامل نہیں ہے، اس سے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اجر و ثواب اسی طرح ملے گا جو آپ علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہو، آپ کے طریقے کے مطابق۔ تو یہ ہے اصل سمجھنے والی چیز، دین کیا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں مکمل، آپ نے مکمل، آپ کو خوشیاں بھی آئی، آپ کے اوپر غمی پریشانیاں بھی آئی، اور ہر موقع کے اوپر آپ نے لوگوں کو بتایا، طریقہ بتایا، اور ہر قسم کے طریقے ادا بتایا، سب کچھ آپ نے سکھایا اور بتایا ہے۔